السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس مقالے کا عنوان ہے محدث اعظمی اور علامہ ناصر الدین البانی الالبانی شذوذہ و اخطاؤہ کے تناظر میں۔ مقالہ کسی قدر طویل ہے۔ شروع میں محدث اعظمی کے حالات اور علمی کمالات کا تذکرہ ہے جو ہمارے سامنے بار بار آ رہا ہے۔ اس کے بعد جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عربی زبان و ادب میں مہارت کے علاوہ علم حدیث آپ کا خاص موضوع رہا ہے۔ آپ نے درجنوں قیمتی مخطوطات اور اسفار علمیہ کی تحقیق کر کے انہیں قابل اشاعت بنا دیا۔ دنیا کے بڑے محدثین نے آپ کے استدراکات و اصلاحات کو دیکھ کر آپ کی مہارت فی الحدیث کے گن گائے۔ اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی آپ کا اشہب قلم ہمیشہ رواں رہا۔ متجددین اور سلف سے ہٹ کر الگ راہ بنانے والوں سے آپ کو سخت اذیت تھی۔ علامہ البانی کے خلاف بھی اسی طرح کی صورتحال کی وجہ سے آپ کو قلم اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد علامہ ناصر الدین البانی کا تذکرہ کیا ہے، ان کی پیدائش اور ان کے والد صاحب کے حالات، خاندانی جو پس منظر ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ شیخ البانی کا جو منہج ہے جسے محقق علماء نے قبول نہیں کیا، اس کے بارے میں عرض کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شیخ البانی نے حدیث و تحقیق کے میدان میں بڑا نام کمایا اور دنیائے علم کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، لیکن انہوں نے عمل بالضعیف کی مطلقاً ممانعت اور تمییز صحیح من الضعیف کے وجوب کا قول کر کے لوگوں کے سامنے فقہ مصفہ کی تقدیم کا جو بیڑا اٹھایا، اس سے فائدے سے زیادہ نقصان ہو گیا۔ ان کے منہج تحقیق نے ان کی شخصیت کو مقتدائیت عطا کر کے بہت سے ائمہ فن کی تجہیل کر دی، اور ظاہر ہے کہ نئی تحقیق کے ذریعے انہوں نے نئی بحث چھیڑ دی۔ یہ دور عالم عرب میں سلفیت کے زور اور شباب کا تھا۔ ان کی تحقیق سے سلفیت کو بھرپور غذا نصیب ہوئی، جس میں حنفیت کی تضحیق اور ائمہ فن کی تغلید شامل تھی۔ اس لیے سلفیت کے زیر اثر عرب ممالک نے البانی کو آنکھوں پر بٹھایا اور ان کی تحقیق کو یہ حرف آخر سمجھا جانے لگا۔ ذہبی، ابن عبد البر، ابن حجر اور عینی کو البانی کی ہمالیائی شخصیت کے آگے ہیچ خیال کیا جانے لگا۔ ظاہر ہے یہ صورتحال اہل علم، منصف اہل علم کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور تشویشناک تھی۔ اس لیے البانی ان کی تحقیق، ادعاء علم اور اوہام کے خلاف آہستہ آہستہ آواز اٹھنے لگی۔ ان میں ابتدائی اور مضبوط آواز محدث ہند الکبیر ابو الماثر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی تھی۔ البانی کے رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا بھی شروع میں تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں تقریباً میں نے 8 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سید حسن بن علی سقاف کے تناقضات الالبانی الواضحات ہے، عادل کاظم عبداللہ کے المضحک المبکی من فتاوی البانی ہے، اسد سالم کی بیان و اوہام الالبانی ہے، عبداللہ غماری کے الرد علی الالبانی، حسان عبد المنان کے حوار مع الشیخ الالبانی، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی کلمات فی کشف اباطیل و افتراءات، اور حسن سقاف کے قاموس و شتائم الالبانی، اور شیخ ممدوح سعید کی بہت اہم ایک کتاب آئی ہے جس پر غالباً حکومت دبئی نے اس کی اشاعت رکوا دی ہے، التعریف باوہام من قسم السنن الی صحیح و ضعیف۔ ان ساری کتابوں پر مختصر تبصرہ ہے جس کا ابھی یہاں زیادہ وقت نہیں۔ اس کے بعد الالبانی شذوذہ و اخطاء کی وجہ تالیف کے بارے میں تفصیل سے عرض کیا گیا ہے، جو ان کے سوانح نگاروں نے اور ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کے ساتھ بات کہی ہے کہ یہ جب البانی کی کتابیں علامہ محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور اس میں جو خلاف تحقیق باتیں آئی تھی، اس کی وجہ سے آپ کو قلم اٹھانا پڑا۔ محدث اعظمی کی یہ کتاب 172 صفحات پر مشتمل 4 اجزاء میں چھپی ہے، جس میں مولانا نے حدیث کی تحقیق و تخریج میں البانی کی جدت ترازیوں اور غلطیوں کی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ البانی کے اقوال میں اضطراب و اختلاف ذکر کر کے انہی کے وضع کردہ اصول و ضوابط سے ان پر زبردست نقد کیا ہے، اور اس نقد کے چند نمونے یہاں نقل کیے گئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کتاب پر ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس کا اسلوب محدث اعظمی کی عام کتابوں سے مختلف ہے، اس میں ذرا شدت بھی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کتاب کا اسلوب جو کسی قدر سخت نظر آ رہا ہے وہ ذاتی عداوت اور معاصرانہ کشمکش کا نتیجہ نہیں،
بلکہ البانی صاحب نے اپنے پیشرو کبار محدثین کی جس طرح تقلید کی ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم اور ان کی روایات کا جس طرح تعاقب کیا ہے اور جس بے باکی کے ساتھ احادیث پر حکم لگایا ہے اور مذہب حناف اور اہم شخصیات کو جس طرح تنقید و تشنیع کا نشانہ بنایا ہے، اس کی وجہ سے جواب میں بھی تیزی محسوس ہوتی ہے، ورنہ مسند احمد اور تحفۃ الاحوذی جیسی دوسری کئی کتابوں پر آپ کے استدراکات و تعقیبات ہیں اور ہر جگہ اسلوب میں متانت اور آہستگی ہے۔ نمونے کے طور پر کئی تنقیدیں نقل کی ہیں، صرف ایک پر میں ذکر کر کے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ البانی نے اپنی ایک کتاب میں صحیحہ میں لکھا ہے کہ حدیث اگر رویہ یا یروا یا یسکر مجہول کے صیغے سے روایت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث یقیناً ضعیف ہے۔ یہ البانی نے ایک فیصلہ سنا دیا۔ محدث اعظمی البانی کے اس قاعدہ کلیہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَهَلْ هَذَا إِلَّا زَعْمٌ فَاسِدٌ وَاعْتِقَادُ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ، کہ حدیث یا کتنے ہی ایسے قول ہیں جہاں یہ صیغے استعمال ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ حدیث صحیح اور قوی ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا نے البانی کے اس قاعدے کی تقلید کے لیے ایک دو نہیں بلکہ 23 شواہد کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ محض مجہول کے صیغے سے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی۔ یہ ساری تفصیلات کتاب میں موجود ہیں۔ کتاب کی طباعت پر البانی کا رد عمل ظاہر ہے کہ شروع میں علامہ البانی محدث اعظمی کی خدمات کے حد درجہ معترف تھے، چنانچہ صحیح الترغیب و ترہیب کے مقدمے میں انہوں نے آپ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، لیکن محدث اعظمی نے جب البانی کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان پر استدراکات لکھے اور البانی کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی تو البانی رحمہ اللہ، جنہوں نے ابن حبان، مزی اور منذری اور ابن حجر جیسے محدثین کو نہیں بخشا، محدث اعظمی کو کیسے برداشت کر لیتے؟ لہذا جارحیت پر اتر آئے اور زوردار رقیق حملے شروع کیے اور ایک جگہ تو محدث اعظمی کے لیے ایسے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں نے لکھ تو دیا ہے لیکن میں انہیں ادا کیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں۔ محدث اعظمی کے استدراکات و تعقیبات کو انصاف پسند حلقوں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ علامہ البانی اس کی اشاعت کے بعد زندگی بھر مولانا اعظمی کو کوستے اور اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتے رہے، لیکن انہوں نے نہ تو وسعت ظرفی کے ساتھ اسے قبول کیا اور نہ ہی سنجیدہ علمی انداز میں اس کا جواب دیا۔ البتہ کافی عرصے کے بعد ان کے 2 شاگردوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور 2 جلدوں میں انہوں نے محدث اعظمی کا رد لکھا۔ اس کا نام انہوں نے رکھا الرد العلمی علی حبیب الرحمن العظمی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کتاب میں بھی مجموعی اعتبار سے مولانا اعظمی کی تغلیظ و تضحیق کر کے البانی صاحب کو اصلاح کی دعوت دینے کے بجائے ان کے شذوذ و تفردات پر پردہ ڈالنے بلکہ انہیں بہتر قالب اور سانچے میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن علامہ سقاف کا اس کتاب پر بالکل آخری تبصرہ ہے اور برمحل ہے۔ انہوں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے جو علامہ یعنی محدث اعظمی کی کتاب کے جواب میں البانی کے 2 شاگردوں نے لکھی ہے، والرد علیہ الذی املہ الشیخ المتناقض علامہ حلبی وقرین والہلالی رد فارغ انشائی غیر علمی۔ مولانا اعظمی کا جو رد تضاد کے شکار شیخ البانی نے اپنے خادم حلبی اور اپنے مصاحب ہلالی کو املا کرایا ہے وہ غیر علمی خالی خول انشاء پردازی ہے۔ بہرحال آخری بات کہہ کے میں اپنا مقالہ پورا کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ ناصر الدین البانی کے علم حدیث کے حوالے سے خدمت و اعتراف کے باوجود ان کے منہج کے نقائص اور جدت ترازیوں کا پردہ فاش اور اصول و قواعد حدیث سے تلاوت کی حوصلہ شکنی کر کے محدث اعظمی نے پوری علمی دنیا کی طرف سے فرض کفایہ کا خوشگوار فریضہ انجام دیا ہے۔ آپ کا منہج خدمت حدیث کے متوارث طریقے سے قریب تر ہے۔ آپ کی اس تحریر کے ذریعے عالم عرب کو ایک نئی راہ ملی، غلط فہمی کے شکار نو واردان فن کو راہ راست نصیب ہوئی۔ اگرچہ البانی اور ان کے غالب متبعین نے حدیث و سنت کے اس خادم کی کوششوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا، اصلاح کے بجائے سب و شتم اور معارضہ و گستاخی پر اتر آئے۔ اللہ پاک علم حدیث اور ملک و ملت کے حوالے سے محدث اعظمی کی خدمات جلیلہ کو شرف قبول عطا فرمائیں، اعلیٰ علیین میں مقام بلند نصیب کریں اور ہم چھوٹوں کو اپنے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی میراث کو اپنے سینے سے لگائے رکھنے، ان کی حفاظت، اشاعت، قابل قدر اضافے اور چراغ سے چراغ جلاتے رہنے کی توفیق و ہمت سے نوازیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔